अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दुर्दाना नजम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की एक वीडियो सामने आई है और एक ट्वीट भी बहुत वायरल हुई हुई है जिसमें वो ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि पहले तो उन्होंने पीटीआई को कंडेम किया है कि वो 15 अक्टूबर को जिस दिन की एससीओ की समिट है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में, उस दिन उन्होंने जो धरने की और जो प्रोटेस्ट की कॉल दी है उसको उन्होंने कंडेम किया है। उस कंडेमनेशन में उन्होंने पीटीआई को अक्यूज़ किया है कि वो किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एक हमसाया मुल्क है जो नहीं चाहता पाकिस्तान में एससीओ की समिट हो और अगर हो भी तो वो चाहता है कि उसमें कोई गड़बड़ी हो। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के तो बहुत से हमसाए ममालिक है, अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, चाइना भी है, ईरान भी है और इंडिया भी है। उन्होंने कोई बज़ाहिर नाम नहीं लिया कि कौन-सा मुल्क है, हमसाया मुल्क, जो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एससीओ की समिट सक्सेसफुली कंप्लीट हो या मुनक्कद हो। तो लेकिन अगर हम लिबर्टी लें स्पेकुलेट करने की और अगर हम एक पैटर्न देखें हिस्ट्री का और पाकिस्तान के जो रिलेशनशिप है उसके हमसाया ममालिक के साथ, तो हमें एक ही मुल्क वाज़ेह तौर पर सामने नज़र आता है, जिसका एक तवातर के साथ एक पैटर्न रहा है कि पाकिस्तान किसी तरह भी इंटरनेशनल स्टेज पर तो दूर की बात है, अपने मुल्क में भी पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, जो इंटेग्रिटी है, जो गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, वो मज़बूत ना होने पाए। और ऑब्वियसली इसीलिए शायद इंडिया वो जिसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे ही ये बयान सामने आया तो इंडियन मीडिया में एक तूफ़ान किस्म का मचा हुआ है। वो बार-बार तकाज़ा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमें बताए कि उनका इशारा किस हमसाए मुल्क की तरफ है। ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी गवर्नमेंट जो है वो इस किस्म की एक्सप्लेनेशन सीक नहीं करती, ये उनका मैंडेट नहीं होता और ना वो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं माँगी गई। लेकिन मीडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है और बड़े मतलब आप समझ लें कि उन्होंने एक किस्म का तूफ़ान मचाया हुआ है। और लेकिन अब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर पैटर्न देखा जाए तो सारे जो इंडिकेशंस हैं, सारे जो इशारे हैं, वो इंडिया की तरफ ही जाते हैं और क्यों ना जाएँ। इंडिया पाकिस्तान जो है वो आपस में एक-दूसरे को दुश्मन मुल्क कहते हैं। क्या ईरान, पाकिस्तान एक-दूसरे को दुश्मन मुल्क कहते हैं? बिल्कुल नहीं। चाइना, पाकिस्तान एक-दूसरे के लिए कहते हैं कि हम दुश्मन मुल्क हैं? बिल्कुल नहीं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की ठीक है, आजकल बहुत चपकलिश चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, बहुत एक किस्म का रिलेशनशिप में तनाव है, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं कहा जा सकता, ना पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कभी और ना ही कभी अफ़गानिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जो है वो दुश्मन ममालिक हैं। इसी तरह बांग्लादेश के साथ भी है और तो पीछे कौन-सा मुल्क रह जाता है, जो बिल्कुल बज़ाहिर और सामने आकर एक-दूसरे के लिए कहते हैं कि हम दुश्मन मुल्क हैं और वो है पाकिस्तान और इंडिया। तो ज़ाहिर-सी बात तो हम ये लिबर्टी ले सकते हैं इस बात को मानने की ग़ालिबन डॉक्टर एहसन इकबाल जो है उनका इशारा इंडिया की तरफ है। और जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की कि एक पैटर्न है, पैटर्न क्या है? अब अगर हम 2-3-4 फ़ोरम्स को ही देख लें कि किस तरह से पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया गया, पाकिस्तान को मलाइन किया गया, किस तरह से कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ जो इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स पर, इंटरनेशनल अरीना में पैदा हुई, उनको और पाकिस्तान के अंदर खाने जो प्रॉब्लम्स पैदा हुई, उनको मिलाकर किस तरह से पाकिस्तान की जो है वो उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई और उसको मलाइन किया गया। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम ले लेते हैं 9/11 के बाद जो एक मंज़रनामा सामने आता है इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो है टेररिज़्म का। हम जानते हैं कि हम ग़ालिबन एक थर्ड फ़ेज़ में जो दा सेकंड फ़ेज़ में हैं टेररिज़्म की उस पूरे 9/11 के बाद जो एक पूरा एक जंग का आगाज़ हुआ और बदकिस्मती से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट टेररिज़्म में इस हवाले से भी रही कि बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट जैसे उसामा बिन लादेन थे और बहुत सारे अल-कायदा की लीडरशिप टॉप लीडरशिप जो पाकिस्तान से
जिनको गिरफ्तार भी किया गया, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रहते भी रहे, उन्होंने घर लिए हुए थे, फैसलाबाद में भी रहे। उनकी गिरफ्तारियाँ यहाँ से हुई जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ प्रेज़िडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, जब ये जंग स्टार्ट हुई ऑब्वियसली, उस वक़्त भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत से अल-कायदा के जो ऑपरेटिव्स थे, जो पाकिस्तान से काम कर रहे थे, उनको खुद सीआईए के हवाले किया, तो जिसका मतलब है कि यहाँ उनके फुटप्रिंट्स थे। तो लेकिन वो टेररिज़्म का जो एक पूरा एक नैरेटिव था, उसको इंडिया ने अपने हक़ में इस तरह से इस्तेमाल किया कि जो बयानिया था, जो नैरेटिव था कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल का, उसको उन्होंने पूरा रंग दे दिया टेररिज़्म का और कहा कि पाकिस्तान जो है, वो आतंक फैला रहा है और टेररिज़्म जो है, वो जो कश्मीर में जो फ्रीडम स्ट्रगल है, बेसिकली इट्स नॉट अ फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स बेसिकली टेररिज़्म जो ओरिजिनेट हो रही है पाकिस्तान से। बहरहाल और उसके साथ-साथ फिर हर जगह पर टेररिज़्म का एक लेबल लेकर इंडिया घूमा पूरी दुनिया में और जहाँ-जहाँ मौका मिला उन्होंने पाकिस्तान को एक एज़ अ टेररिस्ट स्टेट एस्टैब्लिश करने की पूरी कोशिश टेररिस्ट स्टेट इन द सेंस कि टेररिस्ट को प्रमोट करने वाली, एनकरेज करने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली, सपोर्ट करने वाली स्टेट के तौर पर जो है वो उसको 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 ब्रांडिंग की उसकी इस तरह से। और फिर आप देखें कि आप सार्क को ले लें सार्क समिट पाकिस्तान में होनी थी जिस तरह से एससीओ है लेकिन और सार्क समिट का चूंकि मैंडेट ऐसा है कि अनलाइक एससीओ कि अगर कोई एक मेंबर भी उसमें उसको अटेंड नहीं करता तो वो समिट जो है वो होगी ही नहीं। तो जिस वक्त पाकिस्तान में होनी थी तो इंडिया ने इनकार कर दिया कि मैं नहीं हम नहीं आएंगे और उसका नतीजा ये निकला कि वो समिट जो है वो रोल बैक करनी पड़ी और वो नहीं हुई। और उस तरह से आप सार्क को देख लें कि उसकी खैर बहुत सी वजूहात हैं इंडिया को लेकर ख़ास तौर पर कि वो पूरा का पूरा जो सार्क का एक वो मतलब वो अभी तक उसका कोई सर-पैर ही नहीं है, जिससे कि बहुत सारी उम्मीदें थी कि साउथ एशिया में बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके ज़रिए हो सकती है। बहरहाल इसी तरह आप फैक्ट्स को देख लें जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से अदारा है, उसमें भी इंडिया ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान जो है अगर वो मुकम्मल तौर पर ब्लैक लिस्ट नहीं होता, तो कम से कम ये है कि हमेशा के लिए ग्रे लिस्ट में तो रहे उसका नाम। और बहुत अरसा पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में रहा भी और इंडिया की बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट रही इस पूरे मामले में। इसी तरह आप इंडस वाटर ट्रीटी को देख लें कि पाकिस्तान का पानी बहुत दफ़ा बंद भी किया गया और अब आकर ये बात नई दोबारा आपके सामने आपको पता भी है, हम सब जानते हैं कि दोबारा से इसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हुई है और इंडिया ये कह रहा है कि क्योंकि पॉपुलेशन चेंज हो गई है, जब ये ट्रीटी साइन हुई थी 5 डिकेड्स बैक या 6 डिकेड्स बैक तब हालात ग्राउंड रियलिटीज़ और थी, पॉपुलेशन का फिगर और था, पाकिस्तान इंडिया के हालात और थे, पाकिस्तान की जो पानी का कंज़म्पशन है उसका पैटर्न और था और क्लाइमेट चेंज के उस तरह के मामूलात नहीं थे। तो इस पूरी ट्रीटी को जो है रिविज़िट करने की ज़रूरत है ताकि दोबारा से इस असर नौ इसको जो नई ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके मुताबिक बनाया जा सके। बज़ाहिर देखा जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन चूँकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतने ज़्यादा ट्रस्ट डेफ़िसिट है कि कोई भी प्रपोज़ल अगर किसी भी मुल्क का सामने आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं इसके पीछे कौन-सा कोई स्कीमिंग हुई है और उसकी वजह से जो है बहुत सारी बातें जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती। और फिर आप सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रैटेजी बहुत अरसे से अपनाई हुई है, ख़ास के तौर पर मुंबई अटैक के बाद और कारगिल के बाद भी। कारगिल के बाद वो तो इतनी ज़्यादा एंट्रेंच नहीं थी वो स्ट्रैटेजी लेकिन ऑब्वियसली मुंबई अटैक के बाद कि पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं हमने करनी इंडिया ने एक लाइन ली हुई है कोई बायलैटरल टॉक हमारे साथ हमारी नहीं हो सकती और कश्मीर के ऊपर तो वो कहते हैं कि कोई ट्राइलैटरल टॉक भी नहीं हो सकती कि हम किसी तरह की बात करना ही नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ और यानी कि अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो एक इग्नोर करने का पाकिस्तान को और अगर आप तवातर के साथ देखें इंडियन मीडिया को, सोशल मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, उनके इंटेलेक्चुअल्स को और या उनकी आम पब्लिक को भी जिसको बहुत मेहनत के साथ 10 साल जो मोदी की हुकूमत रही है उसमें ये इनग्रेन्ड कर दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया बात ही नहीं करना चाहता, पाकिस्तान तो कहीं स्टैंड ही नहीं करता, पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है। तो अगर हम ये तमाम पैटर्न देखें, ये तमाम हिस्ट्री को देखें, ये तमाम जो रवैये दिए हैं इंडिया के उसको देखें, तो ऑब्वियसली जो एहसन इकबाल का जो इशारा है वो इंडिया की तरफ ही जाता है और वो फिट बैठता भी है उसकी तरफ। और वैसे अगर हम बात करें तो क्यों ना इंडिया पाकिस्तान की जो है वो मुखालफत में सामने आए?
دیکھیں، ایک ملک ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس کا دشمن ملک ہوں، تو دشمن کا تو کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا دشمنی نبھانے کے، جیسے کہ دوستی نبھانے کے کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، دوستی نبھانے کے کچھ اقدار ہوتی ہیں، کچھ ویلیوز ہوتی ہیں، کچھ ایکشنز ہوتے ہیں، اسی طرح دشمنی نبھانے کے بھی ہوتے ہیں، اور دشمن ضرور چاہے گا کہ جو ہمارا مطلب جو دشمن ہے، ملک ہے، یا دشمن شخص ہے، یا دشمن ساتھی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈاؤن گریڈ رکھا جائے، اس کی اہمیت کو کم رکھا جائے، اس کو جو ہے اس کی اپرچونٹیز کو جو ہے وہ اس کی ویکنس میں کنورٹ کر دیا جائے، اس کی اسٹرینگس کو جو ہے وہ جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر دیا جائے، اور اس کے راستے میں کوئی اپرچونٹیز اس کو ڈس ایڈوانٹیج میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ تمام چیزیں تو اگر انڈیا کر رہا ہے تو میرا خیال ہے انڈیا ایز اے دشمن ملک، جس طرح سے ہم اس کو پورٹرے کرتے ہیں، جس طرح سے انڈیا بھی پورٹرے کرتا ہے اپنے آپ کو ویزاویز پاکستان، تو یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ ہیں کسی بھی ایک اینمی ملک سے۔ مطلب یہ میں وہ بات کر رہی ہوں کہ جو زد عام ہے، یعنی جس کے اوپر بات کی جاتی ہے، تو لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا انڈیا یہ تمام چیزیں کر سکتا تھا اگر پاکستان جو ہے وہ انڈیا کو، یا کوئی بھی انڈیا کی جگہ ملک ہوتا، اس کو وہ راستہ فراہم نہ کرتا جس پر چل کر اتنی نیگیٹیوٹی انڈیا نے بہت آسانی سے پاکستان کے خلاف جو ہے کی ہے۔ بالکل نہیں، میں یہاں رک کر یہ بات ضرور کہوں گی کہ انڈیا سے بڑا دشمن اگر پاکستان کا کوئی ہے تو وہ پاکستان خود ہے۔ پاکستان اگر انڈیا پاکستان کا 99% دشمن ہے، تو پاکستان کا 100% دشمن ہے، کیونکہ پاکستان نے کبھی اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ، اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ، اپنی جو پولیٹیکل میچورٹی کو اچیو کرنے کے لیے کبھی سیریس ہو کر ایسے اقدامات نہیں کیے جو ایک رسپانسبل ملک کرتا ہے۔ یعنی کہ پاکستان ٹھیک ہے چل رہا ہے، آپ جب جانتے ہیں کس طرح چل رہا ہے۔ اب آپ اس کی مثال ایسے لے لیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی ہمارا 25 پروگرام ہم نے سائن کیا ہے جمعے کو۔ اب اس پروگرام میں جتنی ہم نے اب ایک طرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہے، 7 ارب ڈالر ہم نے دوبارہ سے 3 سالوں کے لیے غالباً لینے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم 24ویں پروگرام میں تھے، وہ ہم بھی 7 ارب ڈالر تھا، وہ بھی ہم نے 3 سالوں کے لیے لیے تھے۔ ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ہے، اور ایک طرف آپ سی پیک دیکھ لیں۔ کوئی بھی رسپانسبل ملک، کوئی بھی ذمہ دار ملک، کوئی بھی سیریس ملک، کوئی بھی ایسا ملک جو اپنی ترقی چاہتا ہو، اپنی ڈیولپمنٹ چاہتا ہو، اپنے لوگوں کی خوشحالی چاہتا ہو، وہ ان دونوں میں سے کس کا انتخاب کرے گا؟ آبویسلی وہ سی پیک کا انتخاب کرے گا نا۔ ہم نے ابھی 10 سال سی پیک کے منائے، یعنی کہ ہم اس 10 وہ جو سی پیک کا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، وہ جو ایک ہماری کولیبوریشن ہے چائنا کے ساتھ، اس کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ لیکن ان 10 سالوں میں ہم نے سی پیک کے ساتھ کیا ہم نے کوئی انڈسٹریلائزیشن کی جو اس کا ایک بیک بون تھا؟ کسی بھی ملک کی جو اکانومی ہے اس کا بیک بون اس کی اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز ہوتی ہیں، اور سی پیک کے ذریعے ہمیں یہی کرنا تھا کہ اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا تھا، اس کو انٹرانش کرنا تھا، اس کو انہانس کرنا تھا۔ لیکن ہم نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ ہم نے جو پاور پلانٹس لگائے، آخر آپ کو بجلی کی کیوں ضرورت ہے؟ آپ کو خالی بجلی کی ضرورت نہیں، آپ کو سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ پاکستان بجلی تو بہت زیادہ پیدا کر رہا ہے، سرپلس ہے، پڑی ہوئی ہے، ہم استعمال بھی نہیں کر پاتے، لیکن پاکستان کا المیہ کیا ہے؟ پاکستان سستی بجلی نہیں بناتا۔ تو جب آپ سستی بجلی نہیں بنا رہے، اور جتنی بجلی آپ کی بن رہی ہے، آپ کا انفراسٹرکچر اتنا خراب ہے، آپ کے لائن لاسز ہوتے ہیں، آپ کے بجلی کا تھیفٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بجلی جو ہے وہ جو بنا بھی رہے ہیں، اگر آپ اس پرائس پر بھی چاہیں تو وہ آپ کے کنزیومرز کو پوری طرح سے نہیں مل سکتی، بیکاز آف دا انفراسٹرکچر جو کہ اتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ تو اس پر تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا۔ ہم نے سی پیک کے سیکنڈ فیز میں ہم ہیں، اور سیکنڈ فیز کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم جو اس کے اکنامک زون ہیں، اسپیشل اکنامک زونز ہیں، سی پیک کے تحت 9 ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنانے تھے، جس پر غالباً 4 پر کام شروع ہوا تھا، کمپلیٹ کوئی نہیں ہوئے۔ اور اس میں بھی ابھی جو ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی ہے، جس میں ہم نے 40 پوائنٹس کے اوپر 40 پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ کیا ہے، ان کی شرائط مانی آئی ایم ایف کی، اس میں ہم نے ایک شرط یہ بھی ہے کہ جتنے اسپیشل اکنامک زونز آپ بنا رہے ہیں یا جس کا ایگریمنٹ ہے ان کو آپ رول بیک کر لیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم نے کیا، ہماری چوائسز کیا ہیں۔ ہم نے ایک ڈیٹ
کے اوپر اکانومی کو چلانا ہمیں منظور ہے، لیکن انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ ہم نے اکانومی کو چلانا کا جو ہمیں ایک موقع ملا تھا، ایک اپرچونٹی ملی تھی، ہم نے کیا کیا؟ اس کو رد کر دیا، اس کے اوپر کام نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی ہماری توجہ نہیں تھی، بلکہ ہم نے کیا کیا؟ ان پورے اگر آپ 10 سال دیکھیں، یہ پورے 10 سال اور 2017 سے 2014 سے لے کر 24 آ گئی ہے، 10 سال پورے آپ دیکھیں، اس وقت بھی چائنا کے پرائم منسٹر نے پاکستان آنا تھا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ سی پیک کا سارا معاملات طے پائے تھے۔ ان 10 سالوں میں ہم نے پوری سوچ سمجھ کے ساتھ، آپ کو 2014 کے عمران خان کے دھرنے سے آپ شروع ہو، اس کے بعد 2017 میں ہم نے نواز شریف صاحب کی حکومت کو جس طرح سے گرایا۔ دیکھیں جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو آپ کے جو انویسٹر کے سینٹیمنٹس ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے، آپ گھر میں کوئی ایک چیز آپ کے ادھر ادھر ہو جائے، کسی کی نوکری چلی جائے، کسی کی وفات ہو جائے، کوئی چیز آپ کے گھر میں بیماری آ جائے، یا آپ کا اچانک کوئی آپ کے بزنس کا ڈاؤن فال ہو جائے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر کا پورا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ تو اس کو دوبارہ سے کنیکٹ کرنا اس اسٹیبلٹی کے ساتھ جو پہلے تھی، وہ ایک مشکل کام ہو جاتا ہے۔ تو ایک ملک کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، آپ ایک سٹیبل ملک چلا رہے ہیں اور اچانک آپ نے ایک اتنی انسٹیبلٹی کریٹ کر دی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، کہ اس سے سارا کا سارا آپ کا نظام جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، پھر آپ اس کو ریوائیو کرتے ہیں، پھر آپ بٹھاتے ہیں، پھر ریوائیو کرتے ہیں، پھر آپ بٹھاتے ہیں۔ تو ایک پیٹرن ہے جو کہ بدقسمتی سے، جیسا کہ فیض صاحب نے کہا تھا، کہ یہ ایسے ہی چلے گا اور یہ ایسے ہی چلے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تو بیسیکلی میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ پاکستان کے پاس چوائسیز تھی، either to remain in the domain of IMF or to build itself and come into the under the سی پیک امبریلا۔ اور سی پیک میں کیا تھا؟ انڈسٹریلائزیشن تھی، سی پیک میں کیا تھا؟ اکنامک گروتھ تھی۔ کس طرح سے اکنامک گروتھ تھی؟ بائی آور اون بوٹ اسٹریپس، ہم نے خود بڑے ہونا تھا، ہم نے اپنی محنت سے، اپنی تگ و دو سے، اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا تھا۔ لیکن ہم نے کیا چوائس کی کہ نہیں، ہم نے اس کو نہ بنایا، نہ بڑھایا، نہ اس پہ کام کیا، بلکہ ہم نے چوز کس کو کی؟ ہم نے IMF کو چوز کیا۔ اور آج آپ معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی جو یہ نیا ہم نے معاہدہ ان کے ساتھ سائن کیا ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھتے جائیے گا کس طرح سے مہنگائی بڑھے گی، کیونکہ ان کے جو ٹارگٹس ہیں، جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بہت کم ہے، اور انہوں نے کوارٹرلی ٹارگٹس کا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے اگر مطلب ہر کوارٹر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے وہ ٹارگٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے حوالے سے اچیو نہیں کیے، تو آپ کو ایڈیشنل ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ اور جو ایڈیشنل ٹیکسز ہیں وہ کس پہ ہے؟ وہ را مٹیریل کے اوپر ہے، وہ مشینری کے اوپر ہے، وہ آپ کے بیوریجز کے، بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر ہے جن سے ڈائریکٹ آپ کی انڈسٹریلائزیشن جو ہے، جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے، وہ اتنی زیادہ امپیکٹ ہوگی کہ مزید انفلیشن آئے گی، مزید کاروبار تباہ ہوں گے، اور مزید جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کے ہمارے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل جائیں گی۔ تو پاکستان کو جو ہے وہ، اگر انڈیا ہمارا، میں کہہ رہی ہوں نا 99% دشمن ہے، تو 100% اگر کوئی سامنے مد مقابل دشمن ہے جس نے پوری دشمنی نبھائی ہے، وہ پاکستان خود ہے۔ اب بات آ جاتی ہے کہ کیا انڈیا چاہے گا کہ پاکستان میں SCO سمٹ نہ ہو؟ تو کیوں نہیں چاہے گا؟ انڈیا کی پوری کوشش ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی نے جو ایسے موقع پر ایک اٹیک کیا چائنا کے سٹیزنز پر، جس کی وجہ سے وہ اتنا مطلب ٹارگیٹڈ اٹیک تھا اور کامیاب اٹیک تھا کہ اس کے نتیجے میں 2 چائنیز جو ہیں وہ مارے بھی گئے۔ اور وہ چائنیز جو مارے گئے ہیں وہ کس لیے آ رہے تھے؟ وہ پاکستان آئے تھے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے لیے، کیونکہ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ جو IPPs چائنا کے IPPs پاکستان میں آپریٹو ہیں، اس کی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہو تاکہ ہم بجلی کو سستا کر سکیں، ان سمپل ورڈز۔ اور اتنی زیادہ انفارمیشن تھی بلوچستان لبریشن آرمی کے پاس، ان کو پرسائسلی پتا تھا کہ کب ڈیلیگیشن آ رہا ہے، اس کو وزٹ کون کر رہا ہے، وہ لوگ کس مقصد کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ پاکستان نے تو اس کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چائنا سے آ رہے ہیں، اور ہمیں تو تب پتا چلا کہ جب ان کے کانوائے کے اوپر حملہ ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس طرح سے 2 سٹیزنز جو ہے وہ مارے گئے۔ اور پھر اس کے بعد، اور اب آپ دیکھیں کہ بلوچستان لبریشن آرمی تو اتنی زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے، شاید ہم سے زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہوئی ہے، کہ انہوں نے اپنی ایک انٹیلیجنس ایجنسی بھی بنا لی ہوئی ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ تمام معاملات کو چلا رہے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس کے اندر ان روڈ ہے،
یعنی کہ وہ انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے پاکستان کے جو انٹیلیجنس کا پورا انفراسٹرکچر ہے اس کے اندر وہ انفلٹریٹ کیا ہوا ہے، اور ان کے پاس انسائڈرز انفارمیشن ہے جو بہت ایکوریٹ ہے. اور آپ کو پتا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر رکھے کہ انفلٹریشن تو نہیں ہوئی ہماری ایجنسیوں کے اندر. اور وہ ہر ایجنسی میں ہوئی ہوتی ہے، سی آئی اے میں بھی ہوئی ہوتی ہے، اور پاکستان کے لوگ ہوں گے، انڈیا کے لوگ ہوں گے، را میں بھی پاکستان کے لوگ ہوں گے، انڈیا کے لوگ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیز میں ہوں گی. لیکن اگر وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور تواتر کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر ایک سوالیہ نشان ہے آپ کی پرفارمنس کے اوپر. تو یہ ایک بات تو یہ ہوگی. تو obviously میں بات یہ کر رہی تھی کہ کیا انڈیا چاہے؟ بالکل انڈیا چاہے گا. اور وہ جیسے کبھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک انٹرنیشنل کوئی ایجنسی ہے وہ انوالو تھی اس بی ایل اے کے اٹیک پہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی انٹرنیشنل ایجنسی ہے جو انوالو تھی اس سارے کارنامے میں. بہرحال مجھے تو بالکل حیرت نہیں ہوگی کہ اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ میں تو خود پچھلے دنوں سب جگہوں پہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو، جو میرا آرگیومنٹ ہے اس وقت، یہ مظاہرے نہیں کرنے چاہیے، یہ سٹ ان نہیں کرنا چاہیے، کنسیڈرنگ ٹھیک ہے دنیا بھر میں یونائٹڈ نیشن میں اگر کوئی ان کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو باہر مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، جہاں G7 کی میٹنگز ہوتی ہے وہاں اس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں. مظاہرے ہوتے ہیں جب اتنی بڑی کوئی سمٹ ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں لوگ جاتے ہیں، اپنا کنسرن ریز کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے جو دنیا کو چلانے والے کرتا دھرتا جو ہے وہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس ایک ایسا موقع ہے جہاں ہم اپنی وائس ریز کر سکیں. لیکن کنسیڈرنگ پاکستان کے جو زمینی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کے اندر، جس طرح سے ٹیررزم ہے، سیکورٹی کی سچویشن ہے، انٹیگریٹی کریڈیبلٹی کے اتنے ایشوز ہیں، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اپارچونٹی پاکستان کو اس وقت ملی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو یا کوئی بھی پارٹی ہو، ان کو چاہیے کہ ایک نیشنل کوہیژن کا مظاہرہ کرے اور اس پورے ایونٹ کو ہونے دیں. تو جب میں کہہ رہی تھی کہ میں اس حوالے سے ہی میرا آرگیومنٹ تھا، تو میں بھی کہہ رہی تھی اپنے ملنے والوں کو، اپنے دوستوں کو، کہ جی انڈیا ول کیش آن دس اپرچونٹی اینڈ وائی ناٹ. وہ تو چاہے گا کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول ملے، ایسی کمزوری ملے، ایسا رکھنا ملے، ایسی ڈویژن ملے جس کو ہم ایکسپلائٹ کر کے اگر ہم روک نہ سکیں اس ایس سی او کی میٹنگ کو، تو کم از کم اس کو کھٹائی میں اس کے لیے اتنا بیڈ ٹیسٹ ان کے لوگوں کو جو آنے لگے والے ہیں ان کے منہ میں کریٹ کرتے ہیں کہ کم از کم وہ اس پورے معاملے کو انجوائے نہ کر سکیں، اور ایک بڑی دہشت کا اور ایک انسیکیورٹی کا جو ماحول ہے وہ پیدا ہو سکے. تو بہرحال بات یہی ہے کہ اشارہ تو جیسے ہم نے پورا ڈسکس کیا تو اسپیکولیشن بھی کریں تو انڈیا کی طرف جاتا ہے. اور لیکن بات اس کو میں یہاں ہی ریپ اپ کروں گی کہ اس پورے معاملے میں پاکستان کو اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی آپ کا فائدہ تب تک نہیں اٹھا سکتا، چاہے وہ 1 to 1 دوستی ہو، چاہے وہ نیشن ٹو نیشن دوستی ہو، چاہے وہ کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ دوستی ہو، پتہ نہیں وہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، چاہے وہ ریجن ٹو ریجن دوستی ہو، جب تک کہ آپ خود اپنے مد مقابل جو دشمن ہے یا جو بھی آپ کا کمپیٹیٹر ہے اس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی کمزوریوں کا جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے. تو تھینک یو ویری مچ فار ہیئرنگ می آؤٹ. اور آپ سے جاتے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو آنے والی جو ہے اس کے بارے میں پتہ چل سکے. اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا. تھینک یو ویری مچ.